ٹھیک ہے، آپ چلتے ہیں چوئی صاحب کی طرف. چوئی صاحب، اب سیاست یہ بالکل آپ نے سنا. میں بہت بےتاب ہوں بات کرنے جی پلیز. دیکھیے، یہ جو پروگرام ہے یہ اسٹرالوجی ورسز کہہ لیں یا پولیٹیکل انالیسس. میں تھوڑی بات کرتا ہوں، تھوڑا پیچھے عرصے میں تحریک انصاف میں شامل بھی ہونے والا تھا، اور اس سے پہلے عمران خان کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے کہ یہ پولیٹکس میں آئے. ٹھیک. تو میں نے پروفیسر صاحب کو نے کہا کہ یار عمران کا ڈیٹ آف برتھ ہو، اور اس کی جو آفیشیل ڈیٹ آف برتھ ہے وہ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، وہ نومبر ہے، لیکن ان کی اصل جو ہے وہ 5 اکتوبر ہے. تو اس وقت عمران کے والد ہمارے دفتر میں روزانہ دوپہر کو لاہور آیا کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 5 اکتوبر. اور پھر بھی وہ ذائچہ ٹھیک نہیں بیٹھ رہا تھا، تو انہوں نے کہا ٹائم آف برتھ چاہیے. تو پھر وہ میں ان کو لے کے دیا، تو انہوں نے بنایا بھی. اب یہ فٹ آتا ہے کیونکہ یہ اتنا بڑا کھلاڑی نہیں ہو سکتا تھا اگر جس کا ٹائم آف برتھ یہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں کیونکہ یہ وزیر اعظم نہیں بن سکتا. میں نے ان سے اسی وقت کہا کہ ہم اس کو وزیر اعظم بنا کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ وزیر اعظم بنے گا. یہ 2 دفعہ ہمارے درمیان، یہ ایک دفعہ تو وہ جب وہ آنے مکالمہ ہوا یعنی زبردست. دوسری دفعہ تب ہوا جب میں نے دوبارہ ایکٹیو ہوا 2006 یا 7 کے شروع میں. ٹھیک. اس وقت مکالمہ ہوا، لہذا تجزیہ ٹھیک نکل گیا اور مقابلتاً. لیکن اسٹرالوجی یہ غلط نہیں نکلی. انہوں نے ایک اور بات بھی کی تھی، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. اس وقت جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں انسٹیبل، وہ تو ہے ہی، اور یہ رہے گی، کیونکہ جو ایک دفعہ جڑ سے اکھڑ گیا ہے نا، تو اس کو دوبارہ جڑ پہ فٹ بٹھانے کے لیے بہت سی منزلوں سے گزرنا پڑے گا. یعنی توڑ دینا بہت آسان ہے، اور اس کو پھر توڑے ہوئے کو بنانا جو ہے نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ کھجور کا درخت اکھاڑتے ہیں نا بہت تر و تازہ، پھر اس کو دوسری جگہ تو اس کو 2-3 سال لگتے ہیں پھر سے دوبارہ توانا ہونے کے لیے. تو یہ ہو چکا ہے. جہاں تک عمران کا تعلق، انہوں نے کہا وہ باہر چلا جائے گا. یہ میرا تجزیہ ہے کہ عمران کسی صورت باہر نہیں جائے گا. نمبر 1 بالکل نظر آتا ہے. اس کی جان کے خطرے کی ایشو میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے، عمران خان کی انشورنس پالیسی اس کی بہنیں ہیں. اگر ان کی بہنوں کی طرف ہم لوگ توجہ نہ دلا دیتے کہ بھئی اس کا وارث موجود ہے، تو عمران خان نہیں ہوتا. جو اس پہ حملے ہوئے نا، نہیں ہوتا. اور یہ ہم 2 لوگ تھے جنہوں نے اس چیز کو اٹھایا. ہمیں پتہ تھا کہ یہ متعلقہ کوارٹر تک پہنچ جائے گی اور وہ سمجھ جائیں گے بھئی یہ اس کے آگے تو خطرہ ہے. بہنیں اس کی انشورنس پالیسی ہے، اور جب تک بہنیں ہیں نہ عمران کی زندگی لے سکتا ہے کوئی، اور نہ ویسے عمران کو باہر کوئی نہیں بھیج سکتا. اس نے ایک دفعہ کہہ دیا نا، ہم بھی اس کو جانتے ہیں، کافی وقت اس کے ساتھ گزارا. لیکن اب تو ایک بہنوں کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہلیہ ہیں، ابھی جس طریقے سے انہوں نے پروٹیسٹ کو لیڈ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہنوں کے ساتھ ساتھ اب اہلیہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں. کیا میں جی اس پہ تبصرہ کروں؟ جی پلیز. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی اہلیہ کو عمران نے ایک ٹاسک دیا اور انہوں نے پورا کیا. لیکن اصل جو ایشو میں جو کہہ رہا ہوں نا، وہ ہے کہ اگر عمران نہیں ہے تو پھر اب آپ یہ دیکھ لیں کہ عمران کا متبادل جو ہے وہ اس کی بہنیں ہیں. نہیں، لیکن چوئی صاحب جو عمران ہے، دیکھیں اس کا متبادل کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ ماروسی پولیٹکس تو عمران خان ہمیشہ اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. نہیں، جب بھی دیکھیں، اگر فرض کریں آج اور اگر آپ یعنی بھٹو ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا نواز شریف ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا ولی خان ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا مفتی محمود کے بعد فضل الرحمان اس کا بیٹا، اگر اس پارٹی میں بھی وہی ہونا ہے تو پھر اس میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ فرق کیا ہے. یہ 2 الگ الگ ایشو ہیں، موروثیت اور یہ کہ اس کی کون اس کو تحفظ فراہم کرتا ہے. یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں.
دیکھیے عمران جب تک ہے وہ خود، یہ عمران نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا شروع میں ہی کہ ایک دن آئے گا نہ میں وزیر اعظم ہوں گا نہ میں پارٹی ہیڈ ہوں گا، اور یہ پارٹی بھی چل رہی ہوگی اور ہماری پارٹی اقتدار میں ہوگی، میں اس کو انسٹیٹیوشن بنا دوں گا، یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ سڈنلی عمران رستے سے ہٹ جائے نا تو لوگ اس کے گھر جا کے اس کی بہنوں کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے آئیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ پولیٹیکل میچورٹی لوگوں کو دے دی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو اس طرح فیملی، میرا خیال ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ علی امین گنڈا پور کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو عمران خان نے ساری جو قیادت تھی ان کو دی ہوئی تھی، انہوں نے سارے جلوس بھی کیے، جلسے بھی کیے، بہنوں کو تو نہیں دی انہوں نے قیادت۔ پھر بعد میں انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ کے پاس یہ میسج ہے کہ آپ نے دینا ہے، لیکن تب بھی علی امین ان کے ساتھ تھے۔ تو عمران خان کی جو میرا خیال ہے کہ ان کی جو گارنٹی ہے، ان کی جو ضمانت ہے، یہ کروڑوں پاکستانی جو ان کے پیچھے دم بھرتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو خوفناک ری ایکشن آئے گا اگر خدا نہ خواستہ عمران کو کچھ ہوا، تو یہی عمران کی زندگی کی ضمانت اور گارنٹی ہو سکتے ہیں۔ اور وہ طاقتیں جو عمران کو ہٹانا چاہتی ہیں وہ سوچیں گی کہ یہ جو بیک لیش ہے، یہ جو ری ایکشن ہے، یہ اتنا خوفناک نہ ہو جائے کہ سب کچھ تلپٹ ہو جائے۔ جی پروفیسر صاحب، فی الحال اگر رد عمل ہوا جی جیسے کہ رد عمل کی پھر آثار پیدا ہو رہے ہیں تو حالات زیادہ خراب ہوں گے اکارڈنگ ٹو پلانٹس، ٹھیک، تو وقتی طور پر عمران صاحب کو چپ ہو جانا چاہیے۔ ابھی یہ پراپر ٹائم نہیں ہے، اس سے حالات مزید بگڑیں گے۔ ٹھیک، آپ کا خیال ہے کہ حکمت عملی جو ہے خان صاحب کو وہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں اس کو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں، نو ہی شوڈ بی پولیٹیکلی ویری ویری ایکیوٹ۔ اوکے، سیاسی طور پر اب وہ بہت تیز ہونا چاہیے عمران صاحب کو، ایسے حالات بن رہے ہیں۔ چوہے صاحب، آپ عمران کو جانتے ہیں، بہت قریب سے جانتے ہیں، شروع سے آپ ان کو جانتے ہیں، ہمیشہ کرائسس میں بطور کپتان ان کی پرفارمنس بہت بہتر ہوتی تھی۔ ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں؟ واٹ ڈو یو سی؟ ابھی جو اس وقت چل رہی ہے صورتحال، اس میں خان صاحب کی جو حکمت عملی، خان صاحب جو ہے نا وہ پرفارم کر رہے ہیں، جو بھی حالات ہیں نا اس میں اس کی روز بروز ہر آئے دن اس کی پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے، پیچھے نہیں جا رہی۔ مایوسی تو نہیں کہیں آپ کو نظر آئی پارٹی میں ورکرز پہ؟ آپ ان کو کیسے نریٹ کریں گے؟ ہرگز نہیں، مایوسی نہیں، ہاں غصہ بڑھ رہا ہے۔ جو پہلے یعنی ایک اس طرح آپ دیکھیں کہ پہلے آپ دیکھیں اس کے جلسے، اس کے جلوس، اس کا دھرنا، تو وہ فٹافٹ راتوں رات یعنی چند گھنٹوں میں وہ پکنک کی صورت اختیار کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ پکنک کی بجائے ایک مختلف شکل میں غصے اور نفرت کی شکل میں ظاہر ہونے شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے دیکھا کہ 26 کی رات کو ٹھیلے لگ گئے، جی میں موجود تھا وہاں پر، پورا ایک میلہ تھا، میلے لگ گئے نا، اور بچے لے کے لوگ۔ اچھا، ایک اور بات مجھے آپ اجازت دیں، یہ بہت ایک کامیاب احتجاج تھا پی ٹی آئی کا، ڈی چوک تک ہزاروں کی تعداد میں، یعنی سرکار یہ کہتی ہے کہ 35-40 ہزار لوگ آ گئے تھے اور پیچھے سے لوگ آ رہے تھے، لیکن جب سامنے سے گولیاں ماری گئی لوگوں کو تو اس کے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے، کیونکہ یہ تو کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ لیکن ایک بھرپور احتجاج تھا، بھرپور ایک کامیاب احتجاج تھا، اور اس کو پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے جس طریقے سے پورٹرے کیا، گورنمنٹ تو چاہتی تھی یہ کہنا کہ ناکام ہو گیا، لیکن ایک اتنی بڑی پولیٹیکل اچیومنٹ کو جو پی ٹی آئی کے کچھ اپنے جو لوگ ہیں ان کے جو بیانات ہیں، اس سے حکومت کو شے ملی یہ کہنے میں کہ جی احتجاج ناکام ہو گیا، حالانکہ ایک کامیاب اور بھرپور احتجاج تھا۔ یہ کیا اس پہ مجھے جو کچھ بھی لیڈر کہیں، عوام کی قوت بڑھے گی، ٹھیک، عوام کی قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ دیکھیں پاور جو ہے اب عوام کے ہاتھ میں آ رہی ہے، جب بھی کوئی بات ہوگی عوام باہر آ جائیں گے اور باقاعدہ ریزسٹ کریں گے، باقاعدہ اپنے حقوق کے لیے لڑیں گے، شکایات واضح بیان کریں گے۔ وہ دور گیا کہ اتنے 50-60 سالوں سے جو کچھ ہوتا رہا عوام چپ چاپ، اب واضح جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ پیپل آر کمنگ آؤٹ، وہ آ جائیں گے باہر، جیسے کہ آپ نے دیکھا 2024 میں آئے ہیں، ٹھیک، اگلے سال بھی آئیں گے۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیں، میں نے
3 پاکستان کی تحریکوں میں حصہ لیا. ہاں جی، عملاً ایک ایوب خان کے خلاف، اور پھر یہ نظام مصطفیٰ میں، اور پھر اس تحریک اپنے سامنے دیکھا ہے. پاکستان میں احتجاج کی کوئی بھی تاریخ، کوئی بھی جو احتجاج کی سیاست تھی، اس کے جو واقعات ہوئے ہیں، عمران خان کے اس سارے، یعنی جو سب سے کمزور اس کا تھا نا احتجاج، آپ بلیو کریں، آپ پرانے اخبار نکال لیں، وہ بھی اس احتجاج سے 100 گنا طاقتور تھا. ٹھیک ہے. اور کوئی بھی احتجاج کبھی ناکام نہیں ہوا. انہوں نے حکومتیں بدل ڈالی، کوئی بھی، بھٹو کے خلاف، نظام مصطفیٰ، ایوب خان کے خلاف. ہاں جی. اور اب بھی ناکام اس لیے نہیں ہے کہ میں نے جب ایوب خان کے خلاف جلوس نکلے نا، آپ یقین کریں کہ میں پہلا آدمی تھا جو فیصل آباد چنیوٹ بازار کے باہر زخمی ہوا جلوس میں، اور ابھی میں فرسٹ ایئر میں تھا. بھٹو کے زمانے میں مسنگ پرسن بھی رہا، قید تنہائی میں بھی رہا، اور پھر جب مارشل لا لگا تو میں باہر آیا. سب کچھ میں نے اپنے سامنے دیکھا. اگلے سال 4 فروری سے لے کر 26 جون تک 2025 میں 4 فروری سے 25 جون تک، ہاں، جو مشرق پلانٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوگا. پاکستان کے لیے، یس. اور اس سے یہ ہوگا کہ مالی معاملات جو ہیں ان کی جو گرفت ہے شاید وہ ڈھیلی پڑ جائے، کیونکہ مشتری جو ہے وہ زیادہ تر مالی معاملات میں خوش قسمتی دیتا ہے. ویسے بھی حالات کو بھی بہتر بناتا ہے مشتری، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ 4 فروری سے لے کر 26 جون تک مشتری جو ہے پاکستان کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ جنوری میں ایک بہت زیادہ ریاکشن کی امید ہے، مطلب خدشہ ہے لوگوں کے باہر آنے کا، واقعات، تو اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ ملک میں فائنینشیل سٹیبلٹی لا سکتا ہے. چوہے صاحب، میں اپنی بات کو وہی جاری رکھوں گا کہ دیکھیے، ہم نے ہر احتجاج میں دیکھا ہے کہ پولیس لاٹھی چارج کرتی ہے، مجمع منتشر ہو جاتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ وہ کھڑے رہیں، وہ مار کھائیں. وہ مار کھاتے بھی ہیں لیکن مجمع منتشر ہو جاتا ہے اور پھر پلٹ کے آ جاتا ہے. یہ ہوتا ہے. پاکستان کی جو مالی مشکلات ہیں یا مالی جو برے حالات ہیں، یہ 25 مئی کے بعد یہ صورتحال بدل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. آتے ہیں آپ کی طرف. ایک اور پلانٹ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے مشتری کے علاوہ کہ ہمارے جو مالی صورتحال ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی مئی کے آخری ہفتے کے بعد. ٹھیک ہے جی. اصل میں وہ جو بات کر رہا تھا نا جی کہ یہ جو ہے نا، یعنی عمران خان کا جس میں وہ زخمی ہو گیا، قاتلانہ حملہ ہو گیا، یا اس کے بعد جلوس، یہ وہ ان سے زیادہ منظم اور طاقتور جلوس کبھی تھے ہی نہیں. لہٰذا جب لاٹھی چلتی ہے تو وہ ان کو منتشر ہونا ہی ہوتا ہے. یہ احتجاج ہے کوئی جنگ کے لیے تو وہ آئے نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ جی ناکام ہو گیا احتجاج، کویسچن ہی نہیں اٹھتا. ناکام کیسے ہو گیا؟ درست ہو گیا. بھائی عوام کو منتشر ہونا چاہیے، وہ گولی کے ساتھ لڑنے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان خود کہتا ہے کہ اداروں کے ساتھ نہیں لڑنا، اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا، اور پرامن رہنا ہے. ادارے بھی میرے، پاکستان بھی میرا، عوام بھی میرے. تو وہ جب خود کہتا ہے تو ویسے تو خیر یعنی پبلک کو جانا ہی ہوتا ہے، پیچھے ہٹنا ہی ہوتا ہے. وہ گولی کھانے اور گولی مارنے کے لیے آئے نہیں. تو یہ کہنا منتشر ہوگا، بھی منتشر ہونا ہے، یہ احتجاج ہے، جو جنگ نہیں ہے. درست ہے. تو 2025 میں 3 چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں. جی. نمبر 1، عوام ویری ووکل کے جو جائز مطالبات ہیں اگر ان کو مان لیا تو پاور ملے گی. ٹھیک. اگر ان جائز مطالبات کو وہ کیا گیا، دبایا گیا تو ریئیکشن ہوگا. ٹھیک. جیسے کہ 2024 میں اس قسم کے آثار نظر آئے ہیں. نمبر 2، پاکستان کی مالی پوزیشن مئی کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک. بہت ہی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. نمبر 3، ہمارا کسی قریبی نزدیکی ملک کے ساتھ مارچ کے بعد پھڈا، محاذرائی، جنگی صورتحال، مخالفت یہ آ رہی ہے. ہمیں اس کے لیے تیار ہے. 3 چیزیں جناب پروفیسر صاحب نے بتائیں. چوہے صاحب، یور لاسٹ کامنٹ.
میں اجازت چاہوں گا. بات یہ کہ اگر انہوں نے نام نہیں لیا، میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں ان کا، کہ اس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور وہ ہے افغانستان. ٹھیک ہے. اور اس کا آغاز کیا گیا ہے اس واقعے کے بعد، 26 کے بعد اس کا آغاز کیا گیا ہے. یعنی وہ خلاف نہیں ہو گیا، انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو اپنے خلاف کر لیا جائے، اور یہ اس کو مسلسل ایسا کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارا فاٹا اور اور ہمارا KPK یہ کلچرلی افغانستان کے زیادہ قریب ہے بمقابلہ پنجاب کے یا کسی اور کے. تو وہ کلچرلی تو ادھر جاتا ہے، لیکن سیاسی طور پہ اور جغرافیائی طور پہ وہ پاکستان ہے. تو اگر آپ ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں کو یہاں مار دیں گے، پیٹیں گے، ان کو خام خواہ پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں گے، تو وہ ریئیکشن تو ہوگا نا. جی. لہٰذا یہ مسلسل دیکھیں ہمارے جو پشتون بھائی ہیں وہ سچویشن کو سنبھال رہے ہیں، لیکن ہماری حکومت جو ہے، سیاسی حکومت خاص طور پہ، وہ ایک ڈبل گیم کر رہی ہے. قصہ یہ ہے کہ یہاں پہ یونٹی آف کمانڈ نہیں ہے، یعنی انتظام کسی کے ہاتھ میں ہے، سیاست کسی کے ہاتھ میں ہے. وہ سیاستدان اپنی چالاکی کر رہے ہیں. اس کو اگر آپ سمجھ نہ ہو تو فیصل واڈا اور وہ مصدق ملک کی گفتگو دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. کہ وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں. تو اب یہ حقیقتاً یہ کس نے کیا ہے، مسکر کس نے یہ قتل عام کیا ہے، یہ کبھی واضح اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک عمران واپس نہ آ جائے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جناب. تجزیہ بھی جاری رہے گا اور ایسٹرالوجی بھی جاری رہے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.